میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، میرا حسین ہمارا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ کون حسین؟ رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ابھی بھی تعارف کی ضرورت ہے تجھے۔ رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ مائے فاطمہ جڑی نبی دی تیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین پنج تندہ پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، حیدر کی جان ہے، خون رسول ہے۔ توجہ کرنا، دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا؟ دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا؟ جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، وہ تخت جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، ارے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، ارے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، بے سہاروں کے سہارے، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، سیاح لامکاں، ممدوح حور و غلماں، مخدوم فرشتگاں، دستگیر دو جہاں، فخر کائنات، وارث کائنات، باعث تخلیق کل کائنات، آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق زیوکار علماء کرام، ثنا خوان اعظام، شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کی دیوانوں، محترم جناب مہر شمس مصطفی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ اور ٹیم ہدیہ تبریک کی مستحق ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیغام حسین کانفرنس منعقد کر کے آپ کو اور مجھے امام حسین سے محبت کے اظہار کا موقع عطا فرمایا۔ آج میں بیان کرنے نہیں آیا تھا، میں صرف علامہ سہیل صاحب کا بیان سننے آیا تھا، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد بیان کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ حکم ہو گیا تو 7 سے 10 منٹ تک اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا، چونکہ وقت آگے نماز کا بھی قریب ہے۔ احباب زیوکار، دنیا میں اصول ہے، بیٹا باپ پہ ناز کرتا ہے، نواسہ نانے پہ ناز کرتا ہے، خطیب خطابت پہ ناز کرتا ہے، نقیب نقابت پہ ناز کرتا ہے، حسین حسن پہ ناز کرتا ہے، قاری قرات پہ ناز کرتا ہے، متقی تقوی پہ ناز کرتا ہے، شہید شہادت پہ ناز کرتا ہے۔ پر دنیا میں حسین پاک ایسا با کمال ہے، وہ ایسا نواسہ ہے جس پہ نانا ناز کر رہا ہے، وہ ایسا خطیب ہے جس پہ خطابت ناز کر رہی ہے، وہ ایسا قاری ہے جس پہ قرات ناز کر رہی ہے، ارے وہ ایسا شہید ہے جس پہ شہادت ناز کر رہی ہے، وہ ایسا شہید ہے جس پہ شہادت ناز کر رہی ہے۔ ارے ہر کوئی شہادت پہ ناز کرتا ہے، پر حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ جب تک یہ کائنات باقی ہے، جب تک سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا رہے گا، اس وقت تک حسین پاک کا نام زندہ بھی رہے گا، تابندہ بھی رہے گا۔ حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کا پیغام بھی زندہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نواسہ مصطفیٰ ہیں۔ بے شک نواسہ مصطفیٰ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا اس لیے کہ آپ نور نگاہ علی المرتضیٰ ہیں؟
نور نگاہ علی المرتضیٰ ہونا بڑی بات ہے۔ کیا اس لیے کہ آپ جگر گوشہ بطول ہیں؟ جگر گوشہ بطول ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، پر حسین کا نام اس لیے زندہ رہے گا کہ آپ نے کرب و بلا کی تپتی ریت کے اندر اپنا پورا خاندان قربان کیا، نانے کے دین کو بچایا، پھر سجدے میں سر رکھا، ایسا سجدہ کیا جو نانے کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا گیا۔ آپ نے ایسا سجدہ کیا جس نے نانے کے دین کو قائم کر دیا، تو نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ تلواروں کے سائے میں آپ نماز عشق ادا کر کے نانے کی امت کو بچا جاتے ہیں۔ آج دعوت فکر کیا دینا چاہتا ہوں، عنوان ہے پیغام حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ میری بات صرف ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سن کے دل پہ رقم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب بھی حسین پاک کا ذکر ہوتا ہے، یا ولادت کا ذکر ہوتا ہے یا شہادت کا ذکر ہوتا ہے، 10 دن میدان کربلا کے وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ امام حسین نے بچپن کیسے گزارا کوئی نہیں بتاتا، امام حسین کا لڑکپن کیسے تھا کوئی نہیں بتاتا، حسین کی جوانی کیسے تھی کوئی نہیں بتاتا۔ 57 سال امام حسین پاک کی عمر مبارک ہے، وہ پوری عمر بھی تو پڑی ہے، آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے سیرت امام حسین سے رہنمائی حاصل کرنے کی۔ میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف آئیے۔ حسین پاک جب میدان کربلا میں شہادت کے مقام پہ فائز ہو رہے تھے، امام حسین جہاد کر رہے ہیں، آپ پر تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کبھی حسین پاک گھوڑے سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باغوں میں پاؤں ڈال کر حسین پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حسین پاک کا قیام ہے۔ کبھی گھوڑے کے اوپر اپنی زین سے آگے جھک جاتے ہیں، یہ حسین پاک کا رکوع ہے۔ پھر حسین پاک زمین پہ آتے ہیں، ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ حسین پاک کا التحیات ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں، اور ایسا رکھتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاتے نہیں ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، نماز مکمل کب ہوتی ہے؟ جب بندہ دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، اس سے پہلے نماز مکمل، بولیں اس سے پہلے نماز مکمل، سجدے کے بعد التحیات، التحیات کے بعد سلام، سلام انسان پھیرتا ہے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ ابھی علامہ سہیل صاحب بھی آپ کو نماز کا درس دے رہے تھے، ارے بڑے بڑے نمازی ہوں گے، بڑے بڑے نمازوں کے سجدے ہوں گے، پر حسین نے جو نماز پڑھی اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، کانوں میں اذان مصطفیٰ نے کہی، اس دن حسین نے زبان حال سے اعلان کیا ہوگا، نانا جی آپ جیسی اذان کوئی نہیں کہے گا، حسین جیسی نماز کوئی نہیں کہے گا۔ آقا آپ جیسی اذان کوئی نہیں کہے گا، حسین جیسی نماز کوئی نہیں پڑھے گا۔ کسی نے کہا نہ سوز وچے نہ ساز وچے، مزاج و رب دی نماز وچ، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، مزاج و رب دی نماز وچے۔ حسین کربل دے وچ جا کے دسیا، رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے، سجدہ کرن تو بعد ہوندیے ناصر سب دی نماز پوری۔ حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اجوی نماز، حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اجوی نماز وچ۔ اس عالم میں سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ آیا ہو۔ اب جو دعوت فکر دینے لگا ہوں وہ میری سماعت فرمائیے۔ حسین پاک شہید ہو گئے، شہادت کا جام نوش کر لیا، نانے کے دین کو بچا لیا، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا گیا۔ جب آپ کے مبارک جسم سے قمیض مبارک اتاری گئی تو جہاں تیروں کے نشان، جہاں تلواروں کے نشان، جہاں نیزوں کے نشان، جہاں بالوں کے نشان، وہاں کچھ پرانے نشان بھی آپ کی مبارک پشت پہ نظر، کچھ اور نشان، زخموں کے نشان نہیں، تیروں کے نشان نہیں،
تلواروں کے نشان نہیں، نیزوں کے نشان نہیں، کچھ اور نشان نظر آئے۔ اسیر کربلا، بیمار کربلا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، اے حسین کے لخت جگر، اے حسین کے نور نظر، بتا تو صحیح یہ حسین پاک کی مبارک پشت پہ یہ نشان کیسے ہیں؟ نہ تیروں کے ہیں، نہ تلواروں کے ہیں، نہ نیزوں کے ہیں، نہ بھالوں کے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سماعت کرنا۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ کہا سوال کرنے والے، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا۔ آج میں اپنے ابا کے ایک راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ کہا جو تم نے نشانوں کی بات کی ہے، یہ تیروں کے بھی نہیں ہے، تلواروں کے بھی نہیں ہے، نیزوں کے بھی نہیں ہے، بھالوں کے بھی نہیں ہے۔ کہا یہ نشان اس سامان کے ہیں جو راتوں کے وقت میرے ابا جان اپنی پشت پہ اٹھاتے، کبھی گندم کی بوری، کبھی آٹے کی بوری، کبھی جو کی بوری، کبھی کھانے پینے کا سامان اپنی مبارک پشت پہ، وہ مبارک حسین کی پشت جسے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگایا کرتے، وہ حسین پاک جنہیں نانا اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے۔ کہا اس مبارک پشت پہ سامان اٹھا کے حسین پاک غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آتے۔ یہ وہ نشانات ہیں جو میرے ابا حضور غریبوں کی خدمت کیا کرتے۔ غریبوں کو مانگنے کے لیے آنا نہیں پڑتا۔ مدینے کے غریبوں کی لسٹ حسین کے پاس، ہر روز کسی نہ کسی غریب کے گھر حسین پاک سامان پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ جو جنتی جوانوں کے سردار، جو نور نگاہ مصطفیٰ، جو شہزادہ گلگوں قبا، جو نور نظر فاطمہ الزہرا، ارے جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے ہیں، ارے جنہیں داؤ پیش سکھانے کے لیے جبریل آیا کرتے ہیں، وہ نانے کی امت کی خدمت کے لیے اپنی پشت پہ سامان اٹھا کے گھروں میں پہنچا۔ کیا یہ ہم نے پیغام حسین یاد رکھا؟ آج ہم نے تو آٹے کی ایک بوری دینی ہو، فوٹوگرافر بلاتے ہیں، غریبوں کی دھوپ میں لائن لگواتے ہیں، 2-2 گھنٹے کھڑا کر کے ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر آٹے کی ایک تھیلی دے کے بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ہے حسینیت؟ آؤ، آدھا میرا ملک اس وقت سیلاب کے اندر ڈوب چکا ہے، پورا بلوچستان، آدھے سے زیادہ سندھ، جنوبی پنجاب کے بلاکاری صاحب تو یہ جاتے ہیں ان کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، کشمیر، خیبر پختونخوا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور آج ہمیں اپنی موجوں کی پڑی ہوئی ہے۔ میں اس دن وہ تصویر دیکھ کے کانپ اٹھا، کوہ سلیمان میں 5 نوجوان طوفان کے اندر پھنس کے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے لے کے ہوم سیکٹری تک رابطہ کیا گیا کہ ہیلی کاپٹر بھجوا دو، پر وہ ہیلی کاپٹر تو ہمارے ایک رہنما کے پروٹوکول کے لیے تھا۔ 5 جوان مر گئے، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ ہمیں اپنی پروٹوکول کی پڑی ہے، ہمیں اپنی سیاسی وابستگیوں کی پڑی ہے۔ خدا را پاکستان پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد۔ پاکستان ہوگا تو تمہاری سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا تو تمہاری چودراہٹ ہوگی، پاکستان ہوگا تو تم ایم پی اور ایم این اے ہوگے۔ خدا نہ خواستہ اگر پورے پاکستان میں یہی صورتحال بن گئی تو کیا بنے گا؟ حسین پاک کی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے، آؤ آگے بڑھو، آؤ آگے بڑھو ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ خود 2 ٹائم کھانا کھا لو، 1 ٹائم ان کو پہنچاؤ۔ ارے حال تو یہ ہو چکا ہے، ہر طرف پانی پانی ہے، دفنانے کے لیے جگہ، کیچڑ کے اندر لت پت لاشیں۔ زندوں کا خیال کیا جائے یا جانے والوں کا خیال کیا جائے، کون کرے گا؟ یہ تیری میری ذمہ داری ہے، یہ تیری میری ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ رہا ہوں، کل تک مولویوں کو تانے دینے والے ملا کی دوڑ مسجد تک، ارے دیکھو امداد کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو دینی لوگ پہنچتے ہیں۔ وہاں تمہیں نظر آئے گی تحریک لبیک نظر آئے گی، وہاں نظر آئے گا ادارت المصطفیٰ نظر آئے گا، وہاں نظر آئے گی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نظر آئے گی، جس کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ حاجی حنیف طیب صاحب نے 1000 خیموں کی پوری خیمہ بستی قائم کر، وہاں نظر آئے گی
دعوت اسلامی نظر آئے گی، وہاں نظر آئے گی الکرم فرینڈز نظر آئے گی، وہاں نظر آئے گی منہاج کونسل نظر آئے گی۔ ارے یہ کام الحمدللہ آج بھی ملت کا درد کسی میں ہے تو مذہبی جماعتوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی ایم پی آیا، نہ کوئی ایم این اے آیا، نہ کوئی سیاسی جماعت آئی، مدد کے لیے آئے تو یہ مذہبی لوگ آئے، جنہیں تم ملا کہتے ہو، جنہیں تم مولوی کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں ارے مولوی سے بھاگنے والے، تو دنیا میں آئے تو مولوی تیرے کام آئے، تیرا نکاح آئے تو مولوی تیرے کام آئے، تیرا جنازہ ہو تو مولوی کام آئے، ارے سلاب آئے تو پھر بھی دین کے خاتم تیرے کام، پھر بھی تو ان سے گلا۔ اقبال نے کہا نا پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ آؤ ان مذہبی جماعتوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ موم بتی مافیا، یہ وہ چند آنٹیاں جو کبھی اسلام آباد میں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں، آج سیلاب زدگان کی امداد میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی، تلخ لگیں گی، پر یہ حقیقت ہے۔ آؤ آگے بڑھیں، جتنا ممکن ہو ان کی امداد کریں۔ میں کہتا ہوں جو سیلاب میں چلے گئے، شہید ہو گئے، وہ تو گئے، جو بچ گئے ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر جائیں اور کل ان کے ہاتھ ہوں اور ہمارا گریبان ہو۔ اللہ ہم اسی ملک کے باسی تھے نا، ہم کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا کوئی خیال نہ کیا۔ آگے بڑھیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے علاقے میں کیمپ لگائیں، علماء خطبہ تشریف فرمائیں، جو جمعہ پہ اعلان کریں۔ اور ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے وقت مزید اجازت نہیں دے رہا، ہم تو وہ قوم ہیں جو خیمہ 4,000 روپے کا تھا، اب وہ 12,000 کا ہم نے کر دی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، ساری زندگی منافع کمانے ہیں، کچھ اپنا سرمایہ ان کے لیے لگاؤ تاکہ اللہ بھی قیامت کے دن تم سے خوش ہو جائے۔ یہ حسینی پیغام ہے۔ اگر حسین پاک اپنی پشت پہ سامان اٹھا کے غریبوں کے گھر پہنچا سکتی ہیں تو کیا ہم حسینی نہیں ہیں؟ ہم کون ہیں بولے؟ حسینی، بولو بولو ہم کون ہیں؟ حسینیت یہ نہیں کہ 10 محرم کو دیکھ پکا دی تو بس حسینی بن گئے، یا حسین کا نعرہ لگا لیا تو حسینی بن گئے۔ اصل حسینیت یہ ہے نبی کی امت کے ساتھ محبت کی۔ آؤ آگے بڑھو، جتنا ممکن ہو سکے دامے درہمے سخنے قدمے ان کی امداد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں روپے دیں، جتنا ممکن ہے۔ اب انہیں ضرورت کیا یہ سمجھانے لگا ہوں۔ نہ آٹے کی ضرورت ہے، وہاں تو پکانے کی جگہ ہی نہیں، چولہا کہاں جلائیں گے؟ ضرورت کس چیز کی؟ خشک راشن جس میں بسکٹ، بھنے ہوئے چنے، پانی کی بوتلیں، دودھ۔ ارے ان کے بچے ماؤں کے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، جس ماں نے کھانا کچھ نہیں وہ بچوں کو دودھ کیا پلائے گی؟ کتنے معصوم بچے ہیں۔ برادرم شمس مصطفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے الحمدللہ 1000 خیموں کی خیمہ بستی بھی قائم کی ہے کہ آپ کیمپ لگائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں برادرم شمس مصطفی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اگر ایک گزارش کروں علماء سے ہاتھ جوڑ کر، یہ 1 مہینے کے لیے جو ختم دلوانے ہیں نا، وہ ختم نہ دلوائیں، اس ختم پہ جتنا پیسہ لگنا ہے سیلاب زدگان کو پہنچے۔ جو 10 دیگیں پکانی ہے نہ پکاؤ، پانی رکھو، ختم دلوا دو، 10 دیگوں کا سامان سیلاب زدگان کے لیے پہنچاؤ۔ یہ اصل ایصال ثواب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسینی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون امام عالی مقام، اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا کہ جنت کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں لوگ۔ ارے جنت تو آپ تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ خدمت جنت ہے۔ جنت کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے۔ ارے دونوں جہاں میں اگر جینا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھو، شہید ہونا حسین۔ جینا علی سے سیکھو، شہید ہونا حسین سے۔ خدمت خلق، نانے کے دین، نانے کی امت کی خدمت، یہ حسینیت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔